دا گولڈن چوائس کا مطلب دوستو ایک اچھا انتخاب کرنا، ایک اچھی چیز منتخب کرنا. ان اے کوائٹ ولیج، ایک پرسکون گاؤں میں. کوائٹ سے مراد دوستو پرسکون، خاموش یا چھوٹے سے گاؤں میں. نیئر قریب، دا ماؤنٹینز یعنی پہاڑوں کے. دیئر لیو مطلب وہاں رہتا تھا. اے ینگ مین ایک نوجوان. نیمڈ عدیل جس کا نام عدیل تھا. ناؤن مطلب جانا جاتا تھا. فار ہز ایمبیشیس اسپرٹ، فار مطلب کے لیے، ہز مطلب اپنی، ایمبیشیس اسپرٹ یعنی اپنی بلند حوصلہ فطرت کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے، ہمت کی وجہ سے. اینڈ ڈیزائر اور خواہش کی وجہ سے. ٹو چینج بدلنے کی، تبدیل کرنے کی. ہز لائف اپنی زندگی. ان اے کوائٹ ولیج نیئر دا ماؤنٹینز there lived a young man named عدیل. پہاڑوں کے قریب ایک پرسکون گاؤں میں یعنی ایک چھوٹے سے گاؤں میں عدیل نام کا ایک نوجوان رہتا تھا. Known for his ambitious spirit and desire to change his life، جو اپنے بلند حوصلہ مزاج اور اپنی زندگی بدلنے کی خواہش کی وجہ سے جانا جاتا تھا. One morning، ایک صبح. While walking یعنی چلتے ہوئے، جب وہ چل رہا تھا. Through the forest، جنگل کے اندر. Forest کہتے ہیں جنگل کو. He stumbled upon، وہ جا ٹکرایا یا ٹکرا گیا. Stumbled کا مطلب یعنی ٹکرا گیا کسی چیز سے. An ancient tree یعنی ایک قدیم درخت سے. Ancient کہتے ہیں دوستو قدیم کو، یعنی بہت پرانا، پہلے دور کا. With the strange glow، golden glow. With مطلب کے ساتھ. A strange مطلب ایک عجیب سی. Golden glow یعنی سنہری چمک والا. One morning while walking through the forest، ایک صبح جب وہ جنگل میں چل رہا تھا. He stumbled upon an ancient tree with a strange golden glow، تو وہ ایک قدیم درخت سے جا ٹکرایا جس میں ایک عجیب سی سنہری چمک تھی. Curiously یعنی تجسس سے یا تجسس کے ساتھ. He touched، اس نے چھوا. ٹچ مطلب ٹچ کرنا، چھونا کسی چیز کو. He touched مطلب اس نے چھوا. The trunk مطلب درخت کے تنے کو، شاخ کو. And اور a hidden door، ایک چھپا ہوا دروازہ. Slowly opened یعنی آہستہ آہستہ کھل گیا یا آہستہ سے کھل گیا. Curiously he touched the trunk، تجسس سے اس نے درخت کے تنے کو چھوا. And a hidden door slowly opened، اور ایک چھپا ہوا دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا. Inside مطلب اندر. لے مطلب رکھی ہوئی تھی. لے سے مراد رکھی ہوئی تھی. لے کا مطلب لیٹنا بھی ہوتا ہے. Inside لے یعنی اندر رکھی ہوئی تھی. A shimmering chest، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو ایک چمکتی ہوئی صندوق. Shimmering سے مراد ایک چمکتی ہوئی. With a note مطلب ایک نوٹ کے ساتھ، یعنی اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا ایک پرچی کے ساتھ. That read، جس پر لکھا تھا choose wisely یعنی سمجھداری سے انتخاب کریں. Wealth مطلب دولت، اور wisdom یا دانائی کا، حکمت کا. Inside lay a shimmering chest with a note that read، اندر ایک چمکتی ہوئی صندوق رکھی تھی جس کے ساتھ ایک نوٹ تھا جس پر لکھا ہوا تھا choose wisely wealth اور wisdom، یعنی سوچ سمجھ کر انتخاب کریں دولت کا یا حکمت کا. عدیل felt، عدیل نے محسوس کیا. his heart race یعنی اس کا دل تیز ہو گیا، یعنی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. ریس سے مراد دوستو دوڑ لگانا ہوتا ہے. ریس مطلب دھڑکنا، تیزی سے کام کرنا. عدیل felt his heart race، عدیل کو محسوس ہوا کہ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. the chest یعنی وہ صندوق. offered مطلب اس کے اندر تھا یا وہ پیش کرتی تھی. آفر سے مراد ہوتا ہے دوستو پیشکش کرنا، یعنی کسی چیز کو آفر دینا. the chest offered یعنی صندوق کے اندر تھا، یا صندوق جو ہے پیش کرتی تھی. limitless gold یعنی لامحدود سونا. limitless سے مراد لامحدود، گولڈ کہتے ہیں سونے کو. enough مطلب اتنا زیادہ یا بہت زیادہ. to escape کا مطلب دوستو کسی چیز سے بھاگنا، نکل آنا یا بچ جانا. poverty یعنی to escape poverty وہ غربت سے بچ جائے. forever ہمیشہ کے لیے. the chest offered limitless gold، وہ صندوق، اس صندوق کے اندر لامحدود سونا تھا. enough to escape poverty forever، اتنا کہ وہ ہمیشہ کے لیے غربت سے نکل سکتا تھا. yet پھر بھی یا مگر. the thought یعنی یہ خیال of possessing deep wisdom یعنی کہ اسے گہری حکمت مل جائے. yet the thought of possessing deep wisdom یعنی یہ خیال آیا کہ اسے
گہری حکمت مل جائے. فیسینیٹڈ یعنی فیسینیٹڈ ہم اسے زیادہ متاثر کر رہا تھا. فیسینیٹ مطلب متاثر کرنا، اثر انداز ہونا اس کے اوپر. فیسینیٹڈ ہم یعنی اسے زیادہ متاثر کر رہا تھا. ایون مور حتیٰ کہ بہت زیادہ یا اور زیادہ. Yet the thought of possessing deep wisdom fascinated him even more. مگر یہ خیال کہ اسے گہری حکمت مل جائے اسے اور زیادہ متاثر کر رہا تھا. After a long moment یعنی ایک لمبی سوچ کے بعد، ایک لمحے کے بعد، of reflection غور و فکر کرنے کے. He made اس نے کیا، اس نے بنایا. The courageous یعنی ایک بہادرانہ. Decision کہتے ہیں فیصلے کو. To select مطلب چننے کا یا انتخاب کرنے کا. Wisdom یعنی حکمت کو، دانائی کو، عقل مندی کو. After a long moment of reflection یعنی لمبے غور و فکر کے بعد he made the courageous decision to select wisdom. اس نے بہادری سے فیصلہ کیا کہ وہ حکمت کا انتخاب کرے گا. Instantly فوری طور پر. A warm light یعنی ایک گہری روشنی. Surrounded him اسے گھیر لیا. A warm light surrounded him یعنی ایک گہری روشنی سے اسے گھیر لیا. Filling بھرتے ہوئے. His mind اس کے ذہن کو. With clarity وضاحت کے ساتھ. Patience صبر کے ساتھ. And insight اور بصیرت کے ساتھ. Insight سے مراد بصیرت. Instantly a warm light surrounded him. فوراً ایک گرم روشنی یا گہری روشنی نے اسے گھیر لیا. Filling his mind with clarity, patience and insight اور اس کے ذہن کو وضاحت، صبر اور بصیرت سے گھیر لیا. He returned وہ واپس آیا. To the village گاؤں میں. And or with his new found. With مطلب کے ساتھ. His new found یعنی اپنی نئی حاصل کردہ. New found سے مراد دوستو جو اسے نیا ملا. Understanding سمجھ بوجھ کے ساتھ، سوچ کے ساتھ. He helped people اس نے لوگوں کی مدد کی. Solve disputes یعنی جھگڑے حل کرنے میں یا جھگڑے حل کیے. Manage farms کھیتوں کو سنبھالنے میں یا کھیتوں کو سنبھالا. And or make مطلب کرنا یا کرنے میں. Thoughtful decisions یعنی سوچ سمجھ کر فیصلے. And make thoughtful decisions اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے میں. He returned to the village وہ گاؤں واپس آیا. And with his new found understanding اور اپنی نئی سمجھ بوجھ کے ساتھ. He helped people اس نے لوگوں کی مدد کی. Solve disputes جھگڑوں کو حل کرنے میں. مینیج فارمز کھیتوں کو سنبھالنے میں. اینڈ میک تھاٹفل ڈیسیجنز اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے میں. اوور ٹائم وقت کے ساتھ یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. عدیل ارنڈ یعنی عدیل نے حاصل کی، عدیل نے کمائی. گریٹ ریسپیکٹ بہت زیادہ عزت. اینڈ اور اپرچونیٹیز اور مواقع. نیچرلی کیم ہز وے. نیچرلی مطلب قدرتی طور پر. کیم مطلب خود بخود. ہز وے جو اس کی طرف آنے لگے، جو اس کی طرف آئے. اوور ٹائم عدیل ارنڈ گریٹ ریسپیکٹ اینڈ اپرچونیٹیز نیچرلی کیم ہز وے. وقت کے ساتھ ساتھ عدیل نے بہت عزت حاصل کی اور وہ مواقع بھی جو خود بخود اس کی طرف آئے یا قدرتی طور پر اس کی طرف آئے. ویلتھ مطلب دولت. فالوڈ ہم اس کے پیچھے آئی. ناٹ بیکاز ہی چیزڈ اٹ. ناٹ بیکاز اس لیے نہیں. ہی چیزڈ اٹ کہ اس نے دولت کا پیچھا کیا یا اس نے دولت کو چنا. بٹ بلکہ بیکاز اس لیے. ہی چوز مطلب اس نے انتخاب کیا، اس نے چنا. گریٹر ٹریجر یعنی ایک بڑے خزانے کا. وزڈم یعنی حکمت کا، دانائی کا، عقل مندی کا. ویلتھ فالوڈ ہم ناٹ بیکاز ہی چیزڈ اٹ. دولت اس کے پیچھے آئی نہ کہ اس لیے کہ اس نے اس کا پیچھا کیا. بٹ بیکاز ہی چوز دا گریٹر ٹریجر وزڈم بلکہ اس لیے کہ اس نے بڑے خزانے یعنی حکمت کا انتخاب کیا تھا. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری. اگر آپ کے سامنے بھی یہی انتخاب ہو کہ ایک طرف بے شمار دولت ہو اور دوسری طرف حکمت ہو تو آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں. کوائٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو خاموش، پرسکون، ایک چھوٹا سا. امبیشس سے مراد حوصلے والی، ہمت والی، بلند حوصلہ. سٹمبلڈ مطلب ٹھوکر کھائی یا ٹکرایا. ڈسپیوٹس کہتے ہیں جھگڑے کو یا جھگڑے. شمرنگ مطلب چمکتی ہوئی. لمٹ لیس کہتے ہیں دوستو لامحدود کو. اسکیپ کا مطلب بچنا، بھاگنا، فرار ہونا. فیسینیٹڈ مطلب متاثر کیا، متوجہ کیا. تھاٹفل مطلب سوچ سمجھ کر. ٹریجر کہتے ہیں خزانے کو. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.